ایک کہانی سنو۔ ایک چڑیل شہزادی سے بہت جیلس ہوتی تھی اور اسی جیلسی میں اس نے پورا محل اپنے جادو سے ہمیشہ کے لیے گہری نیند سولا دیا۔ کہانی میں ایک پہلی چھپی ہے، اس کا جواب آپ سب ضرور دینا۔ بہت عرصہ پہلے کا ذکر ہے۔ ایک بادشاہ اور ملکہ تھے جو بہت نیک اور اپنی رعایا کا خیال رکھتے، لیکن ان کی کوئی اولاد نہ تھی اور یہ بات ان دونوں کو پریشان رکھتی۔ آخر کار ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور ان کے گھر بہت پیاری سی شہزادی نے جنم لیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ بادشاہ اپنی خوشی قابو میں نہ رکھ سکا اور ایک عظیم دعوت کا حکم دیا۔ اس نے اپنے سب جانے والوں کو اس دعوت میں مدعو کیا تاکہ ان کی شہزادی کو بہت سی دعائیں مل سکی۔ لیکن ان میں ایک چڑیل بھی تھی جو ملکہ سے حسد کرتی تھی اور اسی لیے شہزادی سے بھی نفرت کرتی تھی۔ جب دعائیں دینے کا وقت آیا تو سب نے اسے برکت، خوبصورتی، دولت اور ہر آسائش کی دعا دی۔ آخر میں چڑیل اور ایک عورت رہ گئے۔ پہلے چڑیل آگے ہوئی اور کہنے لگی، میری بد دعا ہے کہ جب شہزادی 15 سال کی ہو اسے تکلا چبھے اور اس کی موت ہو۔ سب چونک گئے، لیکن آخری عورت جس نے ابھی تک شہزادی کو دعا نہیں دی تھی آگے آئی۔ وہ اس ڈائن کی بد دعا کو ختم نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسے نرم ضرور کر سکتی تھی۔ اس نے کہا، میری دعا ہے کہ وہ موت نہیں ہوگی بلکہ 100 سال کی گہری نیند ہوگی جس سے شہزادی 100 سال کے لیے سو جائے گی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو بد دعا سے بچانا چاہتا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ پوری سلطنت میں ہر ایک تکلا جلا دیا جائے۔ تکلا اون بنانے میں استعمال ہوتا ہے اور سوئی کی طرح نوکیلا بھی۔ نیک عورتوں کی سب دعائیں لڑکی پر پوری ہوئیں۔ وہ بہت خوبصورت، شائستہ، نیک طبیعت اور بے حد عقل مند تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا تھا وہ اس سے متاثر ضرور ہوتا۔ اب وہ 15 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن ہوا یوں کہ بادشاہ اور ملکہ گھر پر نہیں تھے۔ شہزادی محل میں بالکل اکیلی تھی۔ وہ محل میں گھوم رہی تھی۔ گھومتے گھومتے وہ ایک پرانے مینار کے پاس پہنچی۔ تنگ سیڑھی چڑھ کر وہ ایک چھوٹے دروازے تک آ گئی۔ تالے میں ایک زنگ آلود چابی لگی تھی۔ جب اس نے اسے گھمایا تو دروازہ کھلا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک بوڑھی عورت تکلی کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس پر اون بنا رہی تھی۔ در حقیقت وہ وہی ڈائن تھی اور اسے یہاں قید میں رکھا گیا تھا۔ شہزادی نے کہا، صبح بخیر اے بزرگ عورت، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ بہت دلچسپ لگ رہی ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا، یہ تکلا ہے اور میں اون بنا رہی ہوں۔ شہزادی نے کہا، کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ شہزادی نے تکلا چھوا ہی تھا کہ اسی لمحے اسے اپنی انگلی پر چبھن محسوس ہوئی اور وہیں گر گئی اور 100 سال کی گہری نیند سو گئی۔ یہ قرض سارے محل پر پھیل گیا۔ بادشاہ اور ملکہ جو ابھی محل میں داخل ہوئے تھے وہ اپنے کمرے میں گئے اور وہیں سو گئے۔ دربان، گھوڑے، باورچی، یہاں تک کہ مکھیاں اور درخت بھی۔ قلعے کے چاروں طرف کانٹوں کا ایک باڑ اگنا شروع ہوا اور ہر سال بلند ہوتا گیا اور آخر کار قلعہ اور اس کے چاروں طرف اتنا بڑھ گیا کہ اس کے اندر کچھ نظر نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ محل پر لگا جھنڈا بھی۔ آج کی پہیلی، دادا جی آؤٹنگ کے لیے نکلے اور بارش شروع ہو گئی۔ وہ اپنے ساتھ امبریلا یا ٹوپی نہیں لائے تھے۔ ان کے کپڑے بھیگ گئے لیکن سر کا ایک بال بھی گیلا نہ ہوا۔ بھلا کیوں؟ کامنٹ میں جواب دو۔ سلیپنگ بیوٹی برائن روز کی کہانی آس پاس کی ریاستوں میں پھیلنے لگی۔ بہت سے شہزادوں نے باڑ ہٹا کر محل میں جانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ کانٹوں کو ہٹانا ایک ناممکن کام تھا۔
एक तवील अरसे के बाद एक शहजादा इस रियासत में आया। इसने किसी बूढ़े को कांटों के बाड़ के बारे में बात करते सुना। उस कांटों के बाड़ के पीछे एक महल है जिसमें एक खूबसूरत शहजादी जिसका नाम ब्रायर रोज है 100 साल से सो रही है, बल्कि सारा दरबार सो रहा है। बहुत से शहजादे आ चुके हैं लेकिन उसे पार नहीं कर सके और कुछ तो दर्दनाक मौत मारे गए। नौजवान ने कहा, मैं नहीं डरता, मैं जाकर इस शहजादी की मदद जरूर करूंगा। इस बूढ़े ने इसे बहुत रोका, लेकिन शहजादे ने इसकी बात ना मानी। शहजादे की खुशकिस्मती थी कि इस वक्त तक 100 साल गुजर चुके थे और आज वो दिन था जब ब्रायर रोज बेदार होने वाली थी। जब शहजादा बाड़ के करीब पहुंचा तो वहां खूबसूरत फूलों के सिवा कुछ नहीं था जो एक दूसरे से जुदा होकर उसे गुजरने का रास्ता दे रहे थे। कले के सहन में उसने घोड़ों और शिकारियों को सोए हुए देखा। छत पर कबूतर सो रहे थे, दीवार पर मक्खियां सो रही थीं। गरज सारा महल एक जादुई नींद में था। इसने बादशाह और मलिका को भी सोए हुए देखा। वो मजीद आगे बढ़ा। वहां इतनी खामोशी थी कि एक एक सांस सुनाई दे रही थी। आखिरकार वो इसी टावर के पास पहुंचा और दरवाजा खोला जहां ब्रायर रोज सो रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि वो देखता रह गया। इसने इसे जगाने की कोशिश में इसे छुआ ही था कि अचानक ब्रायर रोज ने अपनी आंखें खोल दे और नींद से बेदार हुई और शहजादे को देखने लगी। वो दोनों एक साथ टावर से नीचे आए। बादशाह और मलिका बेदार हुए और फिर पूरा दरबार, सब बहुत ताज्जुब से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। महल में खुशियां और जिंदगी वापस आ गई थी और फिर शहजादे की शादी ब्रायर रोज के साथ पूरी शान और शौकत से कर दी गई और फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगे।